الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ کی 3 آیات کا مطالعہ کریں گے، آیت نمبر 155 سے 157۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ تو آج کی یہ 3 آیات ہیں اور بہت ہی زیادہ اہم ہیں۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان بنتا ہے زندگی امتحان ہے۔ زندگی جو ہے ایک ایگزامینیشن ہال ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پچھلی آیات کے ساتھ اس کا اگر ربط ہم دیکھیں تو صبر کی بات پچھلے 2 رکوع سے چلی آ رہی ہے۔ پچھلے سبق میں بھی ہم نے صبر کا مضمون پڑھا جو کہ صبر کی ٹاپ پوزیشن تھی، یعنی ایسی کنڈیشن میں بندہ پہنچ جائے کہ حق پہ ڈٹا رہے اور اپنی جان ہی اللہ کے راستے میں قربان کر دے، تو حق پہ ڈٹے رہنا بھی صبر ہے، اور اسے پیچھے بھی ہم نے صبر کو تفصیل سے پڑھا۔ تو آج جو ہے یہ سارے جو مختلف قسم کے امتحانات ہیں ان میں بھی صبر کرنا اور اللہ کی مشیت سمجھ کے اللہ کی قدر پہ، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا سارے معاملات میں، خواہ وہ خوف ہو، خواہ وہ بھوک ہو، خواہ جانوں کا نقصان ہو، خواہ وہ پھلوں کا نقصان ہو، جو بھی سچویشن ہو اس میں اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، اور کوئی بھی مشکل آئے تو اس پہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، ٹھیک ہے۔ یہی کامیابی ہے، اور یہ جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا ہے کہ ان پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی اور یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو اصل جو مضمون ہے، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا ہے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ ایسے ہے جیسے ایک طالب علم کمرہ امتحان میں بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے۔ زندگی کمرہ امتحان کی طرح ہے، یہاں ہم ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے مختلف قسم کے ٹیسٹ چل رہے ہیں، ہمارے مختلف قسم کے پیپر ہو رہے ہیں۔ بیسیکلی ہم غور نہیں کرتے اور ہم کہتے ہیں بس یہ ایسے، ہمارا ہر روز کوئی نہ کوئی پیپر ہو رہا ہوتا ہے اور مارکنگ کر رہے ہوتے ہیں فرشتے کہ اس بندے کا کس طرح کا بیہیو اس نے کیا ہے، اس نے آج کے پیپر میں کتنے مارکس لیے ہیں، تو وہ نمبر لگا رہے ہیں اور ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایگزامینیشن جو ہے یا اس کا جو پیپر ہیں وہ بتا دیے ہمیں، ٹھیک ہے، اور اس پہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے، سورہ ملک کی 2 آیت ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ کی وہ بابرکت ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ تو اصل زندگی اور موت اس لیے بنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرے کہ کون بندہ کیسے کام کرتا ہے، اچھے عمل کون کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہم نے پڑھا شروع کیا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور بضرور تم کو آزمائیں گے۔ لام زبر لا جب آ جاتا ہے فعل کے شروع میں،
ہم عربی گرامر انشاءاللہ اس میں پڑھیں گے بھی، تو اس کا مطلب لازمی ہوتا ہے. اور پھر نون ثقیلہ، نون جب بعد میں اور اس کے اوپر تشدید ہو تو اس کا مطلب اور زیادہ، یعنی ضرور بھی ضرور اس کا پھر ترجمہ ہوتا ہے. 2-3 دفعہ جو ہے نا تاکید اس ایک فعل میں آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم لازمی طور پہ ضرور بھی ضرور جو ہے نا تمہاری آزمائش کریں گے، تمہارا ٹیسٹ لیں گے، تمہیں چیک کریں گے، جانچ کریں گے کہ تم کس لیول کے بندے ہو، تمہارا لیول کیا ہے، تمہارا جو ہے نا کیا درجہ بنتا ہے. ٹھیک ہے، تم فیل ہوتے ہو، پاس ہوتے ہو. اگر پاس ہوتے تو اس میں بھی پھر کون سے درجے پہ جاتے ہو. یہ نہیں ہے کہ بس پاس ہو گئے، پاس تو ہو ہی جاتا بندہ، جیسے عام کلاس میں سارے پاس ہو جائیں، لیکن پوچھتے ہیں کہ ٹاپ کون ہے، ٹاپ 10 کون سے آئے ہیں، پھر ٹاپ 3 فرسٹ کون ہے، سیکنڈ کون ہے، تھرڈ کون ہے، ایسے پوچھتے ہیں نا. تو یہی صورتحال یہاں پہ ہے. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم خوف سے آزمائش کریں گے. اب ہمارے لیے جو ہے صحابہ کرام کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ نمونہ ہے. ٹھیک ہے، ہم اپنی کو مثال پیش کریں تو آپ کہیں جی یہ تو ایسی آپ نے بات کر دی. جویا صاحب بیٹھے ہیں، یہ کہیں جی میرے ساتھ ایسا امتحان میری زندگی میں ہوا، تو ہم کہیں گے یار ان کا اپنا کوئی مسئلہ ہوگا. تو کوئی شخص اگر اپنا امتحان بتائے گا تو ہم اس کو نہیں مانیں گے کہ یار یہ امتحان ہے، نہیں ہے، کیا ہے. لیکن جو قرآن اور حدیث میں آ گیا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملات ہوئے ہیں، جو ہمارے لیے سبق ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے رسول میں تمہارے لیے نمونہ ہے. ٹھیک ہے، تو پھر اس وجہ سے صحابہ کرام کے ساتھ جو معاملات پیش ہوئے ہیں، وہ خوف کا معاملہ ہو یا بھوک کا معاملہ ہو یا جانوں کا نقصان ہو، تو وہ سارے جو احادیث میں ریکارڈ ہوئے ہیں اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو مختلف احادیث اس حوالے سے ہمارے سامنے آتی ہیں. تو خوف کا امتحان جو ہے یہ بڑا کڑا امتحان تھا. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ مکہ میں جب مسلمان تھے تھوڑے سے، ان کے اوپر بھی بے شمار قسم کے خوف تھے. صحابہ کرام چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے، خوف تھا. دار ارقم میں بھی چھپ چھپ کے ہی سارا معاملات کرتے، جب تک کافی صحابہ نے، حضرت عمر اور حضرت امیر حمزہ نے جب تک اسلام قبول نہیں کر لیا تھا. تو پھر اس کے بعد جب مکے میں بھی ہجرت کر کے آگے ہیں تو مسلمانوں کی خوف کے بہت زیادہ خوف طاری رہتا تھا کہ مشرکین مکہ نہ حملہ کر دیں، عرب باقی نہ حملہ کر دیں. ٹھیک ہے، اور پھر ایک ایسی سٹیج آئی کہ رومیوں کا ڈر لگا رہتا تھا کہ رومی نہ حملہ کر دیں. چھوٹی سی ایک ریاست ہے، اس میں بہت کم جو ہے نا لوگ جہاد کرنے کے قابل ہیں، اور ایک سپر پاور جو ہے نا آپ کو وہ تھریٹ کر رہی ہے. تو اس طرح کی صورتحال ہوتی تھی. تو اس طرح کی جو ایسی سچویشن میں پھر جو احادیث میں باتیں آئی ہیں تو اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایسی صورتحال میں فرمایا، یعنی راتوں کو سونا مشکل ہو گیا تھا، یعنی ایسی صورتحال تھی. تو ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے کاش کوئی میری حفاظت پر معمور ہو جاتا تو میں بھی آرام سے سو سکتا. مطلب اس طرح کی صورتحال. تو پھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اسلحہ سجا کے مسلح ہو کر آگے انہوں نے کہا حضور میں آپ کا پہرا دیتا ہوں تو آپ جو ہے نا آرام سے سوئیں. یہ بخاری شریف کی کتاب الجہاد کی حدیث ہے، یعنی حدیث کے حوالے سے یہ حدیث کا مفہوم ہے میں نے جو بتایا آپ کو. اسی طریقے سے ایک اور واقعہ بھی ہے، وہ جو ہے نا وہ بھی میں بیان کر دیتا ہوں. وہ یہ کہ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں ہی ایک دفعہ صحابہ کرام میں بیٹھے ہوئے تھے، باہر چلے گئے. تو کافی دیر ہو گئی تو صحابہ کرام گھبرا گئے کہ یار حالات بڑے خراب ہیں. تو حضور پاک کدھر چلے گئے ہیں؟ تو پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے گئے، پھر حضرت ابو بکر، پھر حضرت عمر، اس طرح حضرت عثمان کے مختلف صحابہ گئے اور پھر حضور پاک کو ایک باغ میں تلاش کر لی. وہ بڑی لمبی پھر تفصیل ہے. بہرحال اس میں جو آج کے موضوع سے متعلق ہے کہ یہ فوراً پیچھے بھاگے کہ حضور پاک کہاں چلے گئے ہیں اور جان کو خطرہ نہ ہو. اسی طرح ایک دفعہ مدینے میں، یہ بھی بخاری شریف کا واقعہ ہے، یعنی بخاری کی کتاب میں ہے، کتاب الجہاد میں ہی ہے، کہ ایک خوفناک آواز پیدا ہوئی مدینے میں تو لوگ گھبرا اٹھے. اصل میں دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کوئی خاص طور پہ رومیوں کا دھڑکا جو ہے نا، اس کی آگے بھی ایک روایت آ رہی، وہ بھی میں بیان کروں گا، کہ سارے عرب سے بھی دشمنی تھی. مشرکین مکہ کعبہ کے جو ہے متولی تھے اور وہ ان کا انفلوئنس تھا، تو وہ ان کے سارے ریلیشن شپ تھے ہر طرف.
تو وہ ورگلا بھی رہے تھے لوگوں کو، اپنے ساتھ ملا بھی رہے تھے. بدر کے موقع پہ بھی آپ نے دیکھا، پھر احد پہ، پھر غزوہ خندق جو ہے وہ تو پورا عرب ہی آ گیا تھا نا امٹ کے. تو بہت یعنی خوفناک اور یعنی کہ ایک تھریٹننگ سچویشن تھی مدینہ میں، اور ایک نوزائیدہ ریاست، ایک بالکل نئی ریاست ہو، نیا ملک ہو جس کی ابھی کوئی فوج بھی اسٹیبلش نہیں ہوئی اور اس کے ادارے بھی مضبوط نہیں ہوئے، اور آپ کے کوئی فارن جو ہے لوگوں کے ساتھ یعنی باقی ملکوں کے ساتھ بھی ابھی کوئی اتنے تعلقات نہیں ہیں، کوئی معاہدے نہیں ہیں، تو آپ ایسی سچویشن میں بڑے ہی یعنی خطرناک سچویشن میں ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح کی ایک جو میں بتا رہا تھا کہ ایک خوفناک آواز آئی مدینہ شریف میں، تو صحابہ کرام جو تھے بڑے گھبرائے اور پھر مل کے اس کی طرف گئے کہ دیکھیں کیا ہے، کوئی دشمن تو نہیں آ گیا یا جو بھی صورتحال ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ ادھر سے ایک سوار آ رہا ہے گھوڑے پہ بڑی تیزی کے ساتھ. تو سارے حیران ہو گئے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے خود، اور آواز پیدا ہوتے ہی آپ بڑی سپیڈ سے اس کے پاس پہنچ بھی گئے اور ادھر سے واپس آ رہے تھے جب باقی لوگ تیار ہوئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری جو ہے نا، حضور پاک بہت بہت بہادر تھے. یعنی مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ویسے کہتے ہیں کہ حضور پاک سے مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہادر تھے. اور صحابہ کرام، اور بھی احادیث ہیں، اصل میں موضوع تو آج وہ نہیں ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب جنگ ہوتی تھی نا کہیں پہ بھی بڑی شدید قسم کی، تو ہم حضور پاک کے پاس پناہ لیتے تھے. یعنی ہم حضور پاک کے پاس چلے جاتے تھے کہ ہم سیف ہو جائیں، مطلب اس طرح. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے. تو یہ خوف کا جو امتحان تھا، اس حوالے سے ایک اور جو میں بتا رہا تھا نا کہ رومیوں کے ساتھ اس طرح معاملہ چل رہا تھا اور ہر وقت دھڑکا لگا رہتا تھا. تو ایک واقعہ یہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ مسجد نبوی سے تھوڑا دور رہتے تھے، ان کی رہائش تھوڑی دور تھی، اور ان کا جو ہمسایہ تھا انہوں نے باری رکھی ہوئی تھی کہ ایک دن تم جاؤ اور ایک دن میں جاؤں گا، جو بھی ہوگا، جو بھی مطلب واقعات ہوتے ہیں یا جو بھی تعلیم ہوتی ہے تم مجھے بتا دینا. دوسرا کہتا تھا کہ دوسرے دن تم بتا دینا. یعنی حضرت عمر ایک دن جاتے تھے، ایک دن ان کا ہمسایہ جاتا تھا. تو ایک دن رات کو اس نے آ کے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا اور کہا عمر عمر عمر. تو حضرت عمر گھبرا کے باہر نکلے اور انہوں نے کہا کہ کیا ہوا کیا ہوا، رومیوں نے حملہ کر دیا. مطلب ایسا خوف تھا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں رومیوں نے نہیں حملہ کر دیا. اور وہ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ تھا کہ اپنی بیویوں سے آپ نے تھوڑے دن جو ہے نا قطع تلقی کر لی تھی یا تھوڑا سا الگ ہو کے بیٹھ گئے تھے. تو اس نے کہا کہ اس طرح کی صورتحال ہے. تو بہرحال سنانے کا مقصد یہ ہے، جو بات کر رہے ہیں ہم، جو ہمارا موضوع ہے اس وقت، یہ ہے کہ خوف کی ایسی سچویشن تھی اور صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کو اس آزمائش میں ڈالا گیا. ٹھیک ہے، اور یہ بھی بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ بھی بہت روایات ہیں. حضرت حذیفہ بن الیمان کی بڑی زبردست روایت ہے، وہ بھی چلے میں سناتا چلتا ہوں، آگے پھر لمبا ہو جائے گا ویسے درس. تو وہ بڑی مزیدار بھی ہے، وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ سٹوری بھی ہے. مطلب یہ ہے کہ اتنا خوف تھا جب غزوہ خندق کا موقع تھا. آپ دیکھیں کہ بنو غطفان ایک قبیلہ ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں نا، ہم سمجھتے ہیں قریش کا ہمیں قبیلے کا پتہ ہے اور ایک دو اور قبیلوں کا پتہ ہے. تو وہ قریش کیا تو اس کے ارد گرد کے سارے قبیلے، صرف غطفان قبیلہ اتنا بڑا تھا کہ مدینے کے سارے لوگ بھی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں تھے. یعنی وہ 10,000 کی فوج وہ اکیلے لے آئے تھے. یہ بعض روایت میں 8 ہے، یعنی مل کے بعض کہتے ہیں کہ سارے 10,000 تھے غزوہ خندق کے موقع پر، بعض کہتے ہیں کہ 10, 12, 15,000 تک فوج تھی. تو یہ سارے جب مل کے مدینے کے اوپر چڑھ آئے تھے تو اس وقت جب خندق بھی کھود لی صحابہ کرام نے، پھر بھی خوف تھا کہ یہ آ نہ جائیں کراس کر کے یہ وہ. تو رات کا وقت تھا، سردی تھی، ٹھٹھر رہے تھے اور بہت عجیب و غریب حالت تھی اور سارے صحابہ بیٹھے تھے. ٹھیک ہے نا. آج یہ کسی تابی نے، یہ تھوڑا سا اور میں وضاحت کرتا چلوں، کسی تابی نے حضرت حذیفہ بن الیمان کے سامنے کہا تھا کہ کاش ہم حضور پاک کے دور میں ہوتے تو ہم یہ کرتے وہ کرتے. انہوں نے کہا چپ کر کے بیٹھا رہے، گلاں کرنی بڑیاں سوکھیاں نے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے پھر اس وقت بھی یہ واقعہ سنایا تھا. اب ظاہر ہے ہمارے موضوع سے متعلق یہ بخاری شریف کی یہ بھی حدیث ہے. حضرت حذیفہ بن الیمان کہتے ہیں حضور پاک نے صحابہ بیٹھے ہیں سب، کہا کہ کون اٹھ کے جاتا ہے اس وقت رات کو، اتنی ٹھنڈی رات میں دشمنوں کے اندر،
تو میں اس کو جنت کی رفاقت کی بشارت دیتا ہوں، یعنی جنت میں وہ میرے ساتھ، میرے پڑوس میں رہے، میرا پڑوس اس کو ملے گا۔ آپ نے فرمایا کوئی نہیں اٹھا، یہ ہاں کوئی نہیں اٹھا، یہ مطلب ریکارڈڈ بات ہے، صحیح حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری اور مسلم میرے خیال دونوں میں ہے، بخاری میں ہے یا مسلم میں، بہرحال ان دونوں کتابوں میں، دونوں میں کسی میں ہے یا دونوں میں ہی ہے۔ اچھا خیر، صحیح حدیث ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کہا یہی بات، پھر بھی کوئی نہیں اٹھا، تیسری دفعہ کہا پھر بھی کوئی نہیں اٹھا، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو بندہ وہ تابعی کہہ رہا تھا نا حضرت حذیفہ بن الیمان کے سامنے کہ میم ہوتے انہوں نے وے ذرا، پھر کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حذیفہ تم اٹھو، حذیفہ بن الیمان جاؤ۔ یہ حذیفہ بن الیمان بھی بڑے اسپیشل قسم کے صحابی تھے، صحابہ ہر ایک کی بڑی شان ہے، وہ اصل میں نا سچویشن اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے نا، کس سے کیا کام لینا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ اچھا آپ کہیں کہ اچھا کوئی نہیں اٹھا تھا تو وہ انہوں نے بڑے بڑے مار کے مارے ہوئے۔ خیر، حضرت حذیفہ بن الیمان کہتے ہیں اتنی شدید سردی تھی، اتنی شدید سردی تھی، اب جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام لے لیا نا تو اب تو کوئی چارہ نہیں تھا، اب تو انکار کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں کہ پہلے تو آپشن تھا ہاں بھائی کون جاتا ہے، تو اب تو نام لے لیا۔ کہتے ہیں میں اٹھ پڑا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک دو باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ جنگ اور بھڑک اٹھے، مجھے ان کو میرے خلاف بھڑکا نہ دینا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، سمجھ گئے۔ کہتے ہیں میں اٹھا، اللہ جانتا ہے وہ کرامت تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، جو بھی آپ کہہ لیں، سائنٹیفکلی لوگ کچھ اور بھی پروو کر دیں گے کہ وہ تو پریشر میں ان کا۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ جب میں اٹھا، میں جانے لگا تو میں ایسے فیل کر رہا تھا جیسے میں تندور میں ہوں، حمام میں ہوں، حمام میں الفاظ آتے ہیں، یعنی اتنا مجھے گرمی لگ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی نا، اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ تو کہتے ہیں میں ایسے ہی پھر گیا، ان کے جا کے بیچ میں بیٹھ گیا، اور ابو سفیان جو ہے نا آگ سیک رہا تھا، پشت اس نے آگ کی طرف کی ہوئی تھی، میرا دل کیا تیر مار کے اس کو ختم کر دو، پھر مجھے حضور پاک کی بات یاد آ گئی، تو پھر میں نے نہیں کیا، اور ساری صورتحال کا جائزہ لے کے کہتے ہیں میں واپس آیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری صورتحال بتائی۔ حضور پاک نے اپنی، کہتے ہیں ابھی تک میں ایسی حمام میں جیسے تھا، اور جب میں نے ساری بات بتا دی، سارا آپریشن مکمل کر لیا میں نے، تو کہتے ہیں مجھے ٹھنڈ لگنی شروع ہو گئی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بتایا تو آپ نے مجھے اپنی چادر اڑا دی، پھر میں سو گیا، اور پھر میں صبح تک سوتا رہا۔ تو حضور پاک نے صبح کہا کہ اٹھ بہت زیادہ سونے والے، اٹھو بس کر دے۔ تو خیر، تو یہ خوف کی اس طرح کی صورتحال تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ والجوع، اور ہم بھوک سے آزمائیں گے۔ دیکھیں آزمائشیں، یہ اب صحابہ کرام کی باتیں سن کے یہ نہیں ہے کہ اب ہمیں اس طرح کوئی امتحان نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، تو ہمیں امتحان ہے تو ہمیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے اوپر کیسے امتحان آئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب بھوک کی بات سن لیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھوک سے آزمائیں گے، تو بھوک کا کیا ہے؟ حضرت عائشہ، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب الہبہ میں آئی ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھانجے عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا رہی تھیں کہ اے میرے بھانجے، ہمارے اوپر ایسا ٹائم بھی گزرا ہے کہ ہم ایک چاند دیکھتے تھے، پھر دوسرا چاند دیکھتے تھے، پھر تیسرا چاند دیکھتے تھے، تو ہمارے گھر چولہا نہیں جلتا تھا، یعنی 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا۔ تو حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ خالہ تو پھر آپ کا گزارا کیسے ہوتا تھا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صرف 2 کالی چیزوں پر، یعنی کھجور اور پانی۔ ہاں البتہ کچھ انصاری صحابہ تھے جن کی بکریاں تھیں، وہ کبھی کبھی دودھ کا جو ہے نا تحفتاً بھیج دیتے تھے، اس لیے امام بخاری اس حدیث کو نا کتاب الہبہ یعنی تحفے کے باب میں جو ہے نا لے کر آئے۔ اسی طرح کتاب بخاری شریف کی کتاب الاطعمہ میں، یعنی کھانے کے آداب، کھانے کا بیان جو ہے کہہ لیں، اس میں حدیث لے کر آئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو کبھی 3 دن مسلسل پیٹ بھر کر کھانا نصیب نہیں ہوا، اہل بیت کو 3 دن مسلسل، ایک دفعہ بھی نہیں ایسا ہوا کہ 3 دن مسلسل پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو آپ کی وفات تک۔ یہ صورت آ رہی ہے، تو بھوک کا یہ علم تھا اور بھوک کے یہ امتحانات چل رہے تھے۔
اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک کی وجہ سے گھیر پڑتے تھے، کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا. یہ صحابہ صفہ میں سے تھے حضرت ابو ہریرہ بھی. تو کہتے ہیں کہ بعض لوگ مجھے سمجھتے تھے کہ شاید اس بندے کو کوئی مرغی پڑی ہوئی ہے، وہ میری گردن کے اوپر اپنے پاؤں رکھ دیتے تھے. اور یہ مشہور تھا، شاید عرب میں بھی مشہور تھا، اور یہاں ہمارے انڈو پاک میں بھی ہے کہ جس کو مرغی کا دورہ پڑتا ہے تو اس کو جوتا سنگھاتے ہیں. تو وہ اس لیے پاؤں رکھتے تھے کہ اس کو جوتا سنگھانے سے شاید اس کا اثر ختم ہو جائے. اس طرح کی جو ہے نا بعض لوگوں نے اس کی وضاحت کی ہے. تو یعنی اصل میں وہ بھوک کی وجہ سے گر جاتے تھے. تو بھوک بہت تھی. اسی طرح حضرت ابو عبیدہ بن الجراح جو ہے وہ ایک لشکر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سردار تھے اس لشکر کے اور ہم 300 لوگ تھے. تو جو بھی راشن تھا وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گیا. تو پھر حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ جتنے بھی آپ کے پاس جو بھی راشن ہے نا، سارے کا سارا جتنے بھی ٹکڑے ہیں جو کچھ بھی ہے لے آؤ. اس کے 2 جو ہے نا وہ تھیلے بنے اور پھر ان کو مکس کر کے حضرت عبیدہ جو ہے نا وہ دیتے رہے. عبیدہ بن الجراح جو لیڈر تھے، کمانڈر ان چیف تھے اس آرمی کے. تو وہ بھی ختم ہو گیا. تو پھر کہتے ہیں کہ پھر ہمیں 1 کھجور دی جاتی تھی. تو اب کوئی تابعی ہیں جو ان سے بات کر رہے تھے حضرت جابر بن عبداللہ سے نا، انہوں نے کہا کہ 1 کھجور سے آپ کا کیا بنتا ہوگا؟ کہتے ہیں وہ سارا دن ہم منہ میں رکھتے تھے اور چوستے رہتے تھے. تو اس نے کہا کہ 1 کھجور سے کیا بنتا ہوگا؟ کہتے ہیں 1 کھجور تو غنیمت تھی، جب وہ بھی ختم ہوگی تو اس کا پوچھو کہ کیا ہوا. تو پھر وہ بھی ختم ہو گئی. تو پھر جو ہے نا کہتے ہیں کہ ہم سمندر کی علاقے میں گئے ہوئے تھے، سمندری یعنی کہ کنارہ تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام کیا کہ کوئی بہت بڑی مچھلی جو ہے نا وہ سمندر کے کنارے پہ انہوں نے دیکھا پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. کہتے ہیں ہم 18 دن جو ہے نا 300 لوگ 18 دن وہ مچھلی کھاتے رہے. سمجھ آ رہی ہے؟ 300 بندہ جو ہے وہ 18 دن وہ ایک مچھلی میں سے کھاتے رہے. تو جب وہ آنے لگے وہ ختم بھی ہو گئی. تو کہتے ہیں حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ یار اس کی پسلیاں تو کھڑی کریں، جو کانٹے ہوتے ہیں پسلیاں جو بھی، تو وہ کھڑے کیے. تو اونٹ کے اوپر کجاوا رکھ کے بھی ہم نیچے سے گزر گئے. اتنی بڑی مچھلی تھی، کوئی وہیل مچھلی تھی شاید. تو اصل بات یہ ہے کہ وہ بھوک کی ایسی سچویشن ہوئی. اسی طرح اس حدیث کا حصہ ہے یہ کوئی اور ہے کہ ایسی صورتحال بھی صحابہ کرام کی ہوئی کہ وہ ان کو پتے کھانے پڑے، پتے بھی کھانے پڑ جاتے تھے. اور پھر وہ آگے بتاتے ہیں کہ مطلب ہمارے یعنی اس طرح ظاہر ہے پیٹ بھی اس حساب سے وہ ہو جاتے تھے سخت. تو بہرحال اسی طرح اب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مالوں کے نقصان سے بھی ہم آزمائیں گے. ٹھیک ہے. تو آپ اندازہ لگائیں ہمارا کیا لیول ہے. وہ اردو کا محاورہ ہے، پتہ نہیں اس کو سمجھنا چاہیے مناسب ہے یا نہیں ہے، لیکن کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ نہیں. مطلب ہم نا بالکل ہی اللہ معاف کرے، یعنی میرے سمیت مطلب مجھے تو اپنی تو آتا ہے کہ پتہ نہیں اب کیا ایمان کی کوئی حالت ہماری بہت ہی پتلی ہو گئی ہے، کیا چکر ہے. تو اب یہ دیکھیں مالی نقصان کے بارے میں نے پڑھا، تفاسیر میں پڑھ رہا تھا تو کسی نے کوئی نا مالی نقصان کے اوپر کوئی خاص ویسے ہی ایک سٹیٹمنٹ سی لکھی ہوئی تھی. میں نے غور کیا کہ یار ہجرت کا انہوں نے لکھا ہی نہیں. اب مالی نقصان جو ہجرت کے وقت ہوا ہے صحابہ کرام کا، آپ اندازہ لگائیں. آپ کو اس وقت یہاں پہ آپ ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو کہا جائے کہ بھائی 2 دنوں دے وچ نکلو اتوں، نکل جاؤ، ٹھیک ہے، اب واپس نہیں آ سکتے آپ ورنہ مار دیں گے آپ کو، خدا نہ خواستہ. تو آپ کا کیا ہے، یہاں آپ کا بزنس بھی ہے، دکانیں ہیں، تجارت ہے، جو بھی ہے، آپ کا گھر بھی ہے، آپ کا پلاٹ بھی ہے، آپ کے کھیت بھی ہیں، آپ کے ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو صحابہ کرام جنہوں نے ہجرت کی ہے، جن کو جان سے مار دینے کی دھمکیاں مل رہی تھیں، تھریٹ تھا، اسی وجہ سے ہجرت کی تھی نا، شوق سے تو نہیں کی تھی کہ بھئی ہمیں بڑا شوق ہے ہم مائگریٹ ہو کے تو وہاں دوسرے ملک جا کے سیٹل ہو جاتے ہیں، ایسا تو نہیں تھا، دین کے لیے کیا ہے نا.
تو وہاں پہ ان کی زمینیں بھی تھیں، وہاں پہ ان کی تجارت بھی تھی، دکانیں بھی کہہ لیں آپ سمجھنے کے لیے، ٹھیک ہے، ان کے گھر تھے، پلاٹ تھے، زمینیں تھیں، سارا کچھ تھا نا. آج ہمارا اپنا گھر ہو اور 1 کنال کا ہمارا پلاٹ ہو اور ایک کسی کی دکان ہو یہاں پہ نیچے مارکیٹ میں ہی ہو، اور اس کو کہا جائے یہ سارا کچھ آپ چھوڑ کے دین کے لیے تو چلے جائیں، کراچی آپ چلے جائیں نا، تو وہ کہے گا یار میں چھڈ کے نہیں جا سکتا، جویں کہندے اوویں کر لینے. کیا خیال ہے؟ ہمارا ایمان کا لیول تو اللہ معاف کرے یہ صورتحال ہے. یعنی ہم تو اللہ کے دین کے لیے پتہ نہیں کس سچویشن میں پہنچے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں ایمان عطا فرمائے. تو یہ سیرت ابن ہشام الرحیق المختوم سیرت النبی کی کتاب ہے، اس میں اٹھا کے دیکھ لیں. یہ سارے واقعات جو ہے بڑے تفصیل سے ہیں، بلکہ حضرت صہیب رومی کا بھی واقعہ میں نے پہلے بھی سنایا تھا کسی موقع پہ کہ وہ جب ہجرت کرنے لگے ہیں نا تو ان کے پاس مال تھا جو بھی تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو تم نے ہمارے شہر میں آ کے کمایا، تم تو کہیں سے آئے تھے، تو تم کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اچھا یہ سارا مال میں تمہیں دے دوں تو پھر مجھے جانے دو گے مدینے؟ تو انہوں نے کہا ہاں مال تو دو نا، ادھر جو اتنے بھی تمہارے پاس ڈالر ہیں یہ ہمیں دے دو، ٹھیک ہے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ لو لے لو. انہوں نے سارا مال دے دیا اور چلے گئے. سارا مال نقصان ہو گیا. تو حضور پاک کے پاس پہنچے تو آپ نے کہا کہ آپ کی تجارت بہتر، صہیب کی تجارت زبردست رہی ہے، اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کو چوز کیا ہے. تو یہ تو مالوں کا نقصان تھا. اور پھر جانوں کے نقصان کے حوالے سے دیکھیں بڑے بڑے امتحان گزرے ہیں بہت، اور ان کا ہی حوصلہ تھا اور ان کی ہی وجہ سے ایمان یہاں تک پہنچا ہے. برصغیر میں ہم اگر مسلمان بیٹھے ہیں تو یہ صحابہ کرام کی قربانی ہے نا. یہ ہمارا کیا ہے اس میں؟ والدین مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو کے مسلمان ہو جانا، ہم نے کون سا کمال کر لیا؟ کچھ بھی نہیں کیا، ٹھیک ہے. تو اگر مکی زندگی کا آپ اندازہ لگائیں تو صحابہ کرام کو کس طرح ٹارچر کیا گیا، کس طرح ظلم و ستم کیا گیا. حضرت بلال حبشی کا تو آپ سنتے ہیں، ریت پہ لٹا کے پتھر رکھ دیے گئے، سارا کیا. پھر جانوں کا نقصان بھی ہوا ہے. حضرت عمار بن یاسر جو ہیں، ان کے والد جو یاسر تھے، ان کو کس طرح انہوں نے بے دردی سے قتل کر دیا، ٹھیک ہے. اور ان کی والدہ حضرت سمیہ جو تھی، ٹھیک ہے، اسلام کی پہلی شہید ہیں وہ، ٹھیک ہے، ان کو قتل کر دیا. تو کیسی انہوں نے جانیں قربان کر دی، لیکن وہ ایمان سے نہیں ہٹے، ٹھیک ہے. اور پھر مدینہ میں آ گئے ہیں جب، تو پھر وہ جنگیں شروع ہو گئی ہیں. غزوہ بدر میں 14 صحابہ شہید ہوئے ہیں، پھر غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں، پھر غزوہ خندق میں کئی صحابہ شہید ہوئے ہیں. اس میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تھے. ان کے ہاتھ پہ تیر لگ گیا تھا آخر راگ پہ، تو ان کا خون ہی نہیں روک رہا تھا. مسجد میں ان کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چارپائی رکھوا دی تھی، نگرانی کر رہے تھے، لیکن وہ نہیں رکا اور وہ شہید ہو گئے. اور اس پہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اور آپ کو باقی کسی صحابی کے بارے میں شاید یہ نہ ملے. میں بتا رہا تھا نا کہ ہر صحابی کی اپنی شان ہے. حضرت سعد بن معاذ ایسے صحابی ہیں کہ جب وہ شہید ہو گئے تو حضور پاک نے فرمایا کہ ان کے شہید ہونے پہ اللہ کا عرش بھی کانپ اٹھا. مطلب ایسے بڑے صحابی تھے. اور ایسے ان کی پڑھے نا آپ، جب سیرت النبی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کا جو لیول تھا ایمان کا، اور یعنی جو تھا نا رئیس المنافقین جو تھا عبداللہ بن ابی بن سلول جو تھا، وہ اصل میں تھا قبیلہ دوسرا جو تھا، ایک تو تھا نا اوس اور ایک خزرج تھا نا، تو وہ خزرج قبیلے کا تھا. تو خزرج قبیلے کی اکثریت تھی، یعنی وہ ڈبل تھے اوس قبیلے سے. اور یہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوس قبیلے کے سردار تھے بیسیکلی، ٹھیک ہے. تو ایک دفعہ حضور پاک، کیونکہ وہ تو منافق تو ابھی ادھر ہی تھا، تو بڑی تنگ کرتا تھا، تکلیفیں دیتا تھا. وہ تو آپ نے پڑھا ہی ہے سورہ منافقون میں، اس کی بڑی ڈیٹیلز ہیں، ٹھیک ہے. تو ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یار اس بندے نے مجھے بہت تنگ کیا ہوا ہے. واقعف کے موقع پہ بھی آپ نے اس طرح کی بات کی. تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضور حکم دیں، اس کا سر قلم کر دیتا ہوں. تو وہ جو قبائلی ہوتی ہے نا، وہ بے شک مسلمان میں ان کے قبیلے کے جو لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ تم ایسا نہیں کر سکتے، تم کون ہوتے ہو؟ یہ مطلب یہ ایسے زبردست صحابی تھے نا، کہتے تھے حضور جان بھی قربان ہے. اور شروع میں یہ مسلمان ہو گئے تھے، بیعت کر لی تھی انہوں نے. اور بڑی ان کی بہرحال کسی موقع پہ پھر تفصیلاً پڑھیں گے. تو جانوں کے جو نقصان ہے، اس کا جو امتحان ہے،
اس میں دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے بیٹے جو ہیں حضرت ابراہیم وہ فوت ہوئے تو حضور پاک کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. تو ایک صحابی نے کہا، حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے، انہوں نے کہا حضور آپ بھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو رحم دلی ہے، آنکھوں سے آنسو آنا ہم وہی کہیں گے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ساری جو باتیں میں بتا رہا ہوں یہ صحیح احادیث میں. ٹھیک ہے، اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے آپ کی بیٹی زینب جو تھیں ان کے بیٹے فوت ہوئے تو انہوں نے حضور پاک کو بلا بھیجا کہ میرا بیٹے کی اس طرح کی صورتحال ہے اور آپ آئیں. آپ نہیں گئے، پھر انہوں نے دوبارہ بلا بھیجا تو آپ نے فرمایا کہ جو کچھ اللہ نے لے لیا ہے وہ بھی اللہ کا ہے، جو اللہ نے دیا ہوا وہ بھی اللہ کا ہے، تو آپ صبر کریں. تو جانوں کے نقصان کی یہ جو ہے نا ساری صورتحال تھی. اسی طرح پھلوں کے نقصانات جو ہیں وہ مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں. پھلوں کو کیڑا لگ جاتا ہے، یا پھل جو ہے نا آندھی آنے سے نقصان ہو جاتا ہے، یا مطلب سیلاب آ جاتا ہے، یا مطلب مختلف قسم کی جو ہے نا اس کی صورتحال ہو سکتی ہے. تو یہ جتنے بھی امتحان ہیں، خوف ہے، بھوک ہے، جانوں کا نقصان ہے، پھلوں کا نقصان ہے. پھلوں کے نقصان میں بھی بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اولاد کا نقصان جو ہے، کیونکہ انسان کا وہ بھی پھل ہی ہوتا ہے، تو اس میں مختلف رائے ہے. خیر، تو یہ جو ساری صورتحال بتائی گئی ہے تو اس پہ بڑا اہم سوال ہے، اکثر لوگ پوچھتے بھی ہیں، اس کا آج جواب میں آپ کو دے رہا ہوں. جو مفسرین نے لکھا ہے کہ جو مصیبتیں آتی ہیں وہ کس وجہ سے آتی ہیں. یہ بڑا اہم سوال ہے، یہ ہم سب کا سوال ہوتا ہے یار جو بھی مصیبتیں آ رہی ہیں کیوں، کیا وجہ ہے، کیوں آ رہی ہیں، ہے کہ نہیں سوال. یہ موسٹ امپورٹنٹ کویسچن ہے اور موسٹ فریکوینٹلی آسکڈ کویسچن ہے، یعنی بار بار پوچھا جانے والا سوال بھی ہے. لوگ ہر بندہ پوچھتا ہے کہ یار یہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں، کیا وجہ ہے. تو اس کا جواب میں آپ کو جو ہے نا جو مفسرین نے لکھا ہے انہوں نے کہا کہ 4 وجوہات ہوتی ہیں کوئی بھی جو مصیبت آتی ہے انسان پہ. نمبر 1 ہے گناہوں کی سزا کے طور پر. ٹھیک ہے، کوئی گناہ کریں تو اس کی سزا کے طور پہ جو ہے نا مصیبت آئے گی. ٹھیک ہے، اور اس کی مثال بھی مجھے یاد آ گئی ہے، ورنہ بہت تفصیل میں ہم چلے جائیں گے. رشتہ داروں سے قطع تعلقی جو ہے ایسا گناہ ہے کہ جس کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے اور وہ رزق کی کمی کا باعث بنتی ہے. تو یہ ایک بڑی اس کی مثال ہے. اس لیے گناہوں کی سزا کے طور پہ بھی مصیبت آتی ہے. دوسرا ہے کفارہ سیئات کے طور پہ، یعنی جو انسان سے گناہ ہو جائیں ان کو مٹانے کے لیے. اب یہ سزا نہیں ہے، یعنی کوئی غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ یار ہے میرا بندہ صاف ہو جائے دنیا میں، تو اس وجہ سے مصیبت آئے گی تاکہ آپ کا وہ کلیئر ہو جائے، ڈیلیٹ ہو جائے، آپ کا ڈیٹا جو ہے نا گناہ کا صاف ہو جائے، ختم ہو جائے گا. وہ تکلیف آئے گی لیکن آپ کے کھاتے پہ جو گناہ لکھا ہوا ہے نا وہ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ یار اس کو ڈیلیٹ کر دو، صاف کر دو، یہ آئے گا ہمارے پاس تو ہیں بالکل صاف ہو گیا. 2 ہو گئی. تیسرا یہ ہے کہ امتحان کے لیے آزمائش آئی، مطلب کوئی پریشانی آئی ہے، مصیبت آئی ہے تو کس لیے آئی ہے؟ امتحان کے لیے، ٹیسٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، یہ بندہ کیا کرتا ہے، اس کو چلو دولت دے کے دیکھتے ہیں، اس کی دولت چھین کے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو یہ اب کیا بیہیو کرتا ہے، کیا کہتا ہے یہ. ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے بڑا مشہور مقولہ ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، اللہ دے کے بھی آزماتا ہے، لے کے بھی آزماتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے اور یہ بھی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ چیک کرنا چاہ رہا ہوتا ہے کوئی بھی جو آزمائش آتی ہے، کوئی بھی جو مصیبت آتی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ چیک کر رہا ہوتا ہے کہ یہ میرا بندے کا بیہیویئر کیا ہے، میرے بارے میں اس کی کیا رائے ہے، کیا کہتا ہے یہ. ٹھیک ہے نا، میری طرف رجوع آتا ہے یا کہیں اور طرف جاتا ہے یا کیا کہتا ہے. اور چوتھا جو پوائنٹ ہے جو پریشانیاں یا مصیبتیں آتی ہیں وہ ہے درجات کی بلندی کے لیے. بلندی درجات جس کو کہا جاتا ہے، یعنی درجے بلند کرنے کے لیے، لیول بلند کرنے کے لیے. آزمائشیں انبیاء پہ بھی بہت آئی ہیں، ہم دیکھتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی آئی ہیں اور انبیاء پہ بھی آئی ہیں، اولیاء کرام پہ آتی ہیں، نیک لوگوں پہ آزمائشیں آتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ یہ ان کے درجات بلند کرنے کے لیے. ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم جس کے اوپر مصیبتیں ڈالتے ہیں، یعنی جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا پسندیدہ بندہ ہے، ہم اس پہ مصیبتیں ڈالتے ہیں.
یعنی اپنے قریب کرنے کے لیے. تو یہ بھی جو ہے نا مصیبت آنے کی وجہ ہو سکتی ہے. اور اس حوالے سے ایک حدیث ہے ابو داؤد شریف کی، بڑی زبردست حدیث ہے، کہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ بعض لوگوں کے اپنے ہاں کوئی درجہ مقرر کر دیتا ہے. یعنی کوئی شخص ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاں اس کا ایک درجہ مقرر کر دیا کہ یار یہ میرا بندہ اس لیول کا ہے، اس کو میں 100 میں سے نا 98 پہ رکھنا ہے میں نے درجات میں. یعنی انسانوں کے جو درجات ہیں عام انسانوں کے، تو اس کو میں نے نا 98% مارکس دینے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ بندہ اگر وظائف کر رہا ہے، نیکی کے کام کر رہا ہے، تو وہ اس سے مینٹین کر لیتا ہے. اگر وہ اس میں سے کمی کرتا ہے یا ہو جاتی ہے اس سے کمی، تو پھر اس پہ آزمائشیں آتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ ہی اس کو پھر صبر کی توفیق دیتے ہیں. تو اس آزمائش پہ صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کر دیتے ہیں. تو وہ درجات پھر مینٹین کرتا ہے، یعنی اس کا وہ پھر درجہ اس طریقے سے برابر ہو جاتا ہے، مینٹین ہو جاتا ہے. تو یہ ابو داؤد شریف کی جو ہے نا یہ حدیث ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور آپ بشارت دے دیجئے صبر کرنے والوں کو. یعنی یہ سارے امتحانوں میں جو بندہ صبر کرتا ہے، سیلف کنٹرول رکھتا ہے، کوئی ایسے الفاظ نہیں استعمال کرتا، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا. نعوذ باللہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، اللہ نے میں ہی لب گیا سی، نعوذ باللہ، مطلب غلط قسم کی باتیں نہیں کرتا، ماتم نہیں کرتا، منہ پہ تھپڑ نہیں مارتا اپنے، یعنی ایسی جزا فضا نہیں کرتا. تو پھر جو صبر کرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور بشارت دے دیجئے. بشارت جو عربی لفظ ہے، جو بشیر کا جو اصل مطلب ہے وہ ہے کہ ایسی خبر جس سے اگلے کا چہرہ سن کے تمتما اٹھے، اس کو بشارت کہتے ہیں. خوشی سے مطلب تمتما اٹھے، چہرہ روشن ہو جائے، تو یہ ہوتی ہے بشارت. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے. الَّذِينَ، یہ وہ لوگ ہیں اِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ، جب کوئی ان پہ مصیبت آتی ہے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. تو یہ جو بات ہو رہی ہے کہ جو صبر کرنے والے ہیں اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے والے ہیں، یہ ایسے ہی تو ہم پڑھتے ہی ہیں چلیں، لیکن اس کو پوری طرح سمجھ کے صبر کے ساتھ پڑھنا، صبر بھی کرنا، اللہ کی رضا پہ راضی بھی رہنا، اور پھر یہ پڑھنا اور اس کو سمجھنا بھی، تو پھر اس کے بہت زیادہ درجات ہوں گے. اس حوالے سے انا للہ اور اسی طرح کی ایک اور دعا بھی ہے، اس حوالے سے حدیث ہے، صحیح مسلم کی ہے، حدیث نمبر جو 908 ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتی ہیں. ان کے پہلے شوہر جو تھے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، تو وہ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے اٹھ کے آئے، تو گھر آ کے بتایا کہ آج بڑی زبردست حدیث کا پتہ چلا ہے. تو حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ کوئی بھی نقصان ہو تو انا للہ پڑھ کے نا، تو یہ دعا پڑھیں، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، جس کا ترجمہ یہ ہے اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر دے اور مجھے اس سے بہتر بدل عطا فرما. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میں نے یاد کر لی، میں نے بھی شوق سے کہ بڑی جو ہے نا اچھی دعا ہے. تو اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ حضرت ابو سلمہ فوت ہو گئے. ٹھیک ہے. تو کہتی ہیں میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور یہ دعا پڑھی، اور پھر میرے ذہن میں ایسے ہی آیا کہ میرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بہتر بدل عطا فرمائے. آپ کا کوئی نقصان ہو، کوئی بھی نقصان ہو، اور یہ دعا پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر آپ کو ریپلیسمنٹ عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے نا. آپ کی کوئی چیز بھی نقصان ہوئی ہے، آپ کا کمپیوٹر خراب ہو گیا، آپ یہ دعا پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر کمپیوٹر دے دے گا. آپ کی بھینس مر گئی ہے خدا نہ خواستہ، تو آپ پڑھیں اللہ تعالیٰ اس سے اچھی بھینس دے دے گا. مطلب میں مثال سے گاڑی کی بات کر لیں، کوئی بھی بات کر لیں. تو یہ تو ان کے شوہر تھے. تو کہتی ہیں جب یہ میں نے دعا پڑھی تو میں نے کہا کہ بھلا میرے ابو سلمہ تو بہت ہی اچھے انسان تھے اور بہت ہی ہائی کوالٹی کے، تو بھلا اس جیسا کون ہو سکتا ہے. تو کہتی ہیں میں ایسی سوچ میں پڑ گئی کہ ان سے بہتر کون ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر نعم البدل عطا فرمائے.
بہرحال ایک روایت میں تو یہ ہے کہ پہلے حضرت ابو بکر صدیق کی طرف سے پیغام نکاح گیا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، تو انہوں نے نہیں مانا، ٹھیک ہے. لیکن بعض جو مفسرین نے لکھا وہ ڈائریکٹلی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی لکھا ہوا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت ام سلمہ اپنا واقعہ بیان کرتے کرتے بتا رہی ہیں کہ میں ایک دن جو ہے وہ کھال کو دباغت کر رہی تھی، یعنی کھالوں کو وہ جو کرتے ہیں نا کیا کہ ٹیننگ کہتے ہیں اس کو، رنگ کرنا، تو وہ کر رہی تھی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے ناک کیا، تو میں نے وہ رکھ کے کھال شال ہاتھ سوت صاف کیا اور آپ کے لیے جو ہے نا وہ گدی شدی رکھی بیٹھنے کے لیے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جناب کہا کہ میں آپ نکاح اگر کرنا چاہیں تو کہتی ہیں میں تو بڑی خوش ہوئی، اور میں نے کہا حضور مجھے اس بات پہ تو بڑی خوشی ہے، لیکن میں تو بڑی غیرت والی عورت ہوں، تو آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تو مجھ سے کوئی ایسی ویسی بات نہ ہو جائے. یعنی ان کے کہنے کا مطلب تھا کہ ایسی ظاہر ہے عورتیں تو کہہ دیتی ہیں، تو یہ نہ ہو میں گناہ گار ہی ہو جاؤں. یہ الفاظ ہیں حدیث کے نا، صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو پھر وہ کہتی ہیں کہ ساتھ میں نے کہا کہ میری تو عمر بھی اتنی ہو گئی ہے اور میرے بچے بھی ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تم غیرت کی بات کر رہی ہو، یہ جو بے جا غیرت ہوگی وہ اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا. جہاں تک عمر کی بات ہے تو میری بھی کافی عمر ہو گئی ہے اور تمہارے بچے میرے بچے ہیں. تو کہتی ہیں پھر میں نے بڑی خوشی سے نکاح کر لیا. تو پھر اس کے بعد پھر ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی. اور آپ کو پتہ ہے یہ ان کی بہت عمر ہوئی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک شیشی دی تھی، یہ بھی احادیث میں آتا ہے، مٹی تھی اس میں. تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ کربلا کا جب واقعہ ہوگا نا تو یہ مٹی وہ جو ہے نا وہ سرخ ہو جائے گی. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ واقع کربلا کے موقع پہ بھی موجود تھیں. جی. تو بہرحال یہ جو ہے نعم البدل کے حوالے سے بات ہوئی، اور یہ بڑی اچھی دعا ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. یعنی کوئی بھی مصیبت پہنچے، کوئی بھی نقصان ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، اے اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر دے اور مجھے اس سے بہتر بدل عطا فرما. نعم البدل کا جو لفظ ہے نا وہ یہاں سے نکلا ہے. نعم کہتے ہیں اچھا، اور بدل. نعم البدل جو اردو میں استعمال ہوتا ہے نا وہ عربی کا ورڈ ہی ہے، عربی ظاہر ہے بہت استعمال ہوتے ہیں. نعم البدل یعنی بہتر بدل. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں اتنی مصیبتوں میں، اتنی تکلیفوں میں، کہ ان کو خوف اور بھوک اور جناب جانوں کا نقصان، پھلوں کا نقصان، ٹھیک ہے، لیکن وہ صبر کر رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہم برداشت کریں گے، ایک وقت اچھا بھی آئے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے. تو پھر کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو پھر دوبارہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے ہیں، یعنی اللہ ہمارا مالک ہے. اس کو پوری طرح سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی اللہ ہمارا مالک ہے، اسی کی ملکیت ہے، ہم وہ جیسے چاہے ہمیں کرے، ہمیں نقصان میں رکھے، مصیبت میں رکھے، جیسے اس کی مرضی ہے، وہ مالک ہے. اصل بات سمجھنے والی ہے. وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور ابھی بھی مالک ہے، اور ابھی مار کے ابھی تھوڑے دیر بعد ہم نے اللہ کے حضور پیش ہو جانا ہے، ٹھیک ہے. اللہ کے ہاں حاضری ہونی ہے، 1 to 1 فیس ٹو فیس بیٹھنا ہے، اللہ نے پوچھنا ہے ہاں بھی کیا. تو یہ جو لوگ ہیں ایسے لوگوں کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ اولئک علیہم صلوات، ان لوگوں پر برکتیں نازل ہوتی ہیں، من ربہم، ان کی رب کی طرف سے، والرحمہ، اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں. آپ اندازہ کریں، مطلب دیکھیں، پڑھ کے گزر جانا اور بات ہے، غور کر کے سمجھنا اور سمجھ کے اس کو تھوڑا اپنے اندر لے گیا نا. اللہ مجھے بھی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، یہ ہمارے سامنے مستحضر رہے. یعنی جو لوگ ایسی مصیبتوں میں صبر کریں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں گے، تو ان پہ کیا ان کا معاملہ ہوگا؟ ان پر اللہ کی برکتیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی. اب ایک بندے پہ اللہ کی برکتیں نازل ہو رہی ہیں، رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، اور اس کو کیا چاہیے بھائی؟ ٹھیک ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. اب یہ بھی تو سوال ہے نا، اکثر ہماری بحث ہوتی ہے، یار پتہ نہیں کون صحیح ہے، کون ہدایت پہ ہے، پتہ نہیں یار، ہر بندہ ہی لگا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا، اللہ نے ہدایت یافتہ کون ہے. آپ چیک کر لیں، ٹیسٹ لے لیں آپ، مطلب آپ واضح آپ کو پتہ چل جائے گا نا
کہ جو بھی کوئی مصیبت آئے گی وہ اس پہ جزا فضا نہیں کرے گا، شور شرابہ نہیں کرے گا، اللہ کی تقدیر کے خلاف نہیں بولے گا، ایسی واہیات قسم کی باتیں نہیں کرے گا، نہ شور کرے گا، نہ ماتم کرے گا، نہ رولا ڈالے گا، ٹھیک ہے، اور صبر کرے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے گا، یقین کرے گا کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تھوڑے دنوں کی بات ہے، ابھی بھی اللہ مالک ہے، ابھی تھوڑے دنوں میں اللہ کے حضور پیش ہو جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں پہ اللہ تعالیٰ کی یعنی اللہ فرما رہے ہیں اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں اور رحمتیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو ہدایت یافتہ یہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی فلسفہ، کوئی مطلب کمپلیکس، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ ہدایت یافتہ لوگ ڈھونڈنا۔ مطلب ہوتا ہے نا لوگوں تو پتہ نہیں یار کون حق پہ ہے کون نہیں، پتہ نہیں کون سچ ہے کون نہیں، پتہ نہیں یار سارے ہی سچے ہیں سارے ہی ٹھیک ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اچھا نظریہ ہے، مطلب اچھا پازیٹیو سوچنا چاہیے کہ آپ کسی کے بارے میں غلط نہ سوچیں، لیکن آپ نے اگر چیک کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، اور اس کے جواب ہے کہ اسی پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مستدرک حاکم کی حدیث ہے، جلد نمبر 2 حدیث نمبر 270، امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 2 برابر کی چیزیں صلوات اور رحمت یعنی برکتیں اور رحمت، اور ایک درمیانی چیز یعنی ہدایت، ان صبر والوں کو ملتی ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بھی ہے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سارا جو ہے آج کا سبق ہے، تو اس سبق سے ہم نے کیا حاصل کرنا ہے، خلاصہ کلام کیا ہے اور ہمارے لیے کیا سبق ہے، وہ یہی ہے کہ اللہ کے راستے میں جس طرح کے بھی امتحان آئیں، اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے سمجھ کے، اور سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دیں، اللہ کے آگے سرنڈر کر دیں، یا اللہ تیرے سپرد ہے یار، بس میں کوشش کراں گا، باقی میں نہیں کہ میں جناب میں اتنی میرے پاس دولت ہے تو میں یوں کر دوں گا، میرے پہ فلاں ایسا کر دوں گا، اللہ کے سپرد کر دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آسانی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی، اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا، اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر۔